بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جب یہ کہتی ہے کہ ہم اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے، تو ہم اسی دریا کی بات کرتے ہیں جس کا تصور علامہ اقبال نے اس شعر کی صورت میں پیش کیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام قائم ہوگا، تو ہماری مراد تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکرا جانے کی ہوتی ہے۔ ہم اس وقت تمام طاغوتی طاقتوں سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم اس وقت یہ برملا کہتے ہیں کہ یہاں ہر چیز کی نفی کرنا ہوگی، صرف اللہ کے نظام کو آگے لے کے جانا ہوگا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدمت کی سیاست کریں گے، تو پھر خدمت کی سیاست کر کے دکھانا ہوگی، اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ خدمت کی سیاست کیا ہوتی ہے۔ آپ آج یہ جنوبی پنجاب کی سرزمین، یہ جو ملتان کی سرزمین ہے جہاں پہ ہم آپ کھڑے ہیں، تو آپ نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سیلاب دیکھا، جو کہ اس ملک کی تاریخ میں شاید بہت بڑا سیلاب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حکومت اور حکومت میں شامل پارٹیاں اور وہ تمام پارٹیاں جو حکومت میں رہی، ان کا کیا کردار رہا، اور آپ کی سیاسی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان ورکرز اور بزرگ سب نے کیا کردار ادا کیا۔ یہ اس سیلاب میں اس جگہ تک گئے جہاں شاید ہیلی کاپٹر ہی جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس قوم کی وہ خدمت کی جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدمت کی سیاست کریں گے، تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ لوگوں کو ان کے حقوق دلانا بہت بڑی خدمت ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کو اس کا حق واپس لے کے دینا سب سے بڑی خدمت ہوتی ہے۔ آج ہمارا ملک، جس کو ہم زرعی ملک کہتے ہیں، اور جس کا نہری نظام دنیا کے بہترین نہری نظام میں سے ہے، لیکن آج لوگ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں۔ آج لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ کیا اسی طرح کے ملک کو زرعی ملک کہتے ہیں؟ کیا اسی طرح کے نظام کو بہترین نہری نظام کہتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف عدل کی فراہمی کی سے انکار کی وجہ سے ہے۔ آج اس معاشرے میں عدل ہوتا، انصاف ہوتا، تو رب کعبہ کی قسم یہاں کسی کو کوئی مسائل نہ ہوتے۔ ہمارا ملک بہترین وسائل سے مالا مال ہے۔ ہمارا جوان بہت پڑھا لکھا اور بڑی ٹیکنیکل ایجوکیشن رکھنے والا جوان ہے، لیکن آج جتنا مایوس وہ ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہمارا نوجوان اتنا مشکل میں نہیں تھا، اتنا پریشان نہیں تھا۔ آج وہ ڈگری لیے پھرتا ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی، اس کو وہ کسی جگہ پہ کوئی کام نہیں ملتا، اور جب وہ گھر کی طرف منہ کرتا ہے تو گھر والے بھی اس کی طرف جب دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کی بات اس کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے والدین کا سہارا نہیں بن سکتا۔ جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا ملک جو ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور جس کا نظام عدل اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، اور جس کی سیاست، جس کی معیشت، جس کی تجارت اسلام کے سنہری اصولوں پر مطابق ہے، اور ہم کسی کو اس آگے لے کے بڑھنا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی عملی تصویر دیکھتے ہیں
نظام عدل کے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے بڑے لوگ آپ سب جانتے ہیں، ایک لمحے کے لیے کسی معزز جج کا نام لیا جائے تو لوگ اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا جج ہے۔ کیس لگنے سے پہلے اس کا فیصلہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے پاس کیس لگا تو یہ فیصلہ ہوگا، اس کے پاس کیس لگا تو یہ فیصلہ ہوگا۔ کیا یہ ہمارا نظام عدل تھا جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے علیحدہ ملک لیا؟ کیا اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح کا نظام عدل ہو؟ اسلام تو تقاضا کرتا ہے کہ نظام عدل اس طرح کا ہو کہ اگر عمر فاروق بھی عدالت میں جائے ضلع ہو تو اگر قاضی اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ جو حکمران اور عوام میں اتنا فرق قائم کر دیتا ہے، اور جو شخص عام آدمی اور حکمران کے رعب سے ڈر جاتا ہے وہ آدمی تو انصاف نہیں دے سکتا۔ آج ہمارے ادارے جس حالات سے گزر رہے ہیں، آج کسی ادارے میں ایک آدمی کی کوئی غلطی ہو تو ہم پورے ادارے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں تو وہاں گالی گلوچ کی وہ سیاست ہے، وہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کی لیڈرشپ اس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ دور جہالت کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بھی اس طرح کی، ان میں بھی یہ بد اخلاقی نہیں تھی جو آج ہماری لیڈرشپ میں بد اخلاقی پائی جاتی ہے۔ یہ سب کا سب کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو بھول گئے، ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا وہ مقصد بھول گئے، ہم صرف نعروں کے پیچھے رہ گئے اور ہم نے خرید و فروخت کی سیاست کی، ہم نے ووٹ کو بیچا اور خریدنے والوں نے اس کے بعد پھر اپنے ووٹ کو بیچا۔ آج اس خرید و فروخت کی سیاست نے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج جو ہمارے ملک پہ قرضہ ہے وہ پاکستان نے لیا، جو پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام پہ استعمال نہیں ہوا، یہ ان حکمرانوں کے پاس چلا گیا۔ آج حکومت میں رہنے والے یا حکومت میں موجود لوگ، کوئی ایک کو چور کہتا ہے تو دوسرے کو وہ ٹھگ کہتا ہے۔ ہم تو کسی کو چور اور ٹھگ نہیں کہتے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ آج اس ملک میں اتنا قرضہ کس وجہ سے ہے؟ آج اس ملک کے غریب لوگ اس طرح کی زندگی گزارنے پہ کیوں مجبور ہیں؟ آج لوگ لائنوں میں اپنی جانیں کیوں دے رہے ہیں؟ آج ہماری زمینیں بنجر کیوں ہو رہی ہیں؟ آج کسان کو کھاد کیوں نہیں مل رہی؟ وہی کھاد جس کا کنٹرول ریٹ اگر 600 روپے پوری ہے تو وہ نہیں ملتی، لیکن جب اسی علاقے میں حکومت کا نمائندہ جو اس کو بلیک مارکیٹ میں 10,000 روپے کی دیتا ہے تو وہ اسی وقت مل جاتی ہے۔ کیا وہ کھاد 10 روپے میں نہیں بوری اس وقت تیار ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ اس وقت وہاں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بددیانت حکمران اور ان کی بددیانت اسٹیبلشمنٹ اور ان کے بددیانت لوگ جو اس ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں وہ اس کو لوٹ رہے ہیں، اور بالآخر اس کا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے، اور آج عوام اپنے فاقوں پہ زندگی گزار رہے ہیں اور مرنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی منشور کے حوالے سے باقی چودھری اعظم صاحب نے بہت تفصیل گفتگو کی، میں صرف 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز جو آج کا نظام عدل ہے ہم اس کو بدل دیں گے۔ آج جس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے وہ بیچارہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب اس کی اپیل ہوگی تو میرا پوتا جا کے اس کا پھل اس کو ملے گا، اور جس کے خلاف ہوتا ہے تو ہوتا ہی پریشان ہے۔ آج نظام عدل میں اتنا التوا، اور آج ملک کی اعلیٰ عدلیہ فیصلہ سازی میں جس طرح کی جانبداری دکھاتی ہے یا ظاہری طور پر لگتا ہے کہ جانبدار لوگ ہیں، یہ عدلیہ کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ ایسا عدالتی نظام لائیں کہ لوگوں کو ان کی تحریش پر انصاف مل سکے۔ اگر عدالتی نظام بہتر ہو، ملک میں رول آف لا ہو،
तो खुदा की कसम किसी अदारे की जरूरत नहीं होती वो किसी के साथ ज्यादती करे, किसी थाने में किसी थानेदार की एसएचओ की जरूरत नहीं होती अगर उसको पता हो कि मेरा ऊपर बैठने वाला एसपी ईमानदार है और अगर मेरी शिकायत उसके बाद गई तो वो मुझे डिसमिस कर दे। लेकिन जब वो एसपी, जब वो डीआईजी भी उसी निजाम का हिस्सा हो, उसे भी वो मंथली जाती हो, उसे भी वो तमाम मसाइल जो लोगों के हैं उसके इल्म हो, लेकिन उसका लालच उसको उनके साथ काम ना करने दे, तो फिर बेराकर पिसना गरीब आवाम ने है। हम कोशिश करेंगे कि समाजी इंसाफ को कायम करें, इसके लिए हमें अपने आप को भी बदलना होगा, हमें तरबियत करनी होगी मुआशरे की। जब हम कहते हैं कि हम रियासत मदीना कायम करेंगे तो रियासत मदीना अल्फाज से कायम नहीं होती, रियासत मदीना किरदार से कायम होती है, जिसके लिए रियासत मदीना का वो मुआशरा कायम करना पड़ता है जहां वो लोग ये ज़हन रखते हों कि कोई किसी का हक नहीं छीनेगा और अगर किसी ने किसी का हक छीनने की कोशिश की तो उसका हाथ काट लिया जाएगा। फिर रियासत मदीना कायम होती है। ये महसूस भी देखें, 4-4.5 साल ये भी हुकूमत में रहा, 4.5 साल में एक इस मुल्क के लिए, इस गरीब आवाम के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया और इस मुल्क में पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा कर्जा आया, वो कहाँ गया? पहले जो आए उन्होंने बरमला अब इजहार किए, उन्होंने कहा कि हम लूटते हैं, हम खाते हैं तो लगाते भी हैं। ये इतनी दीदा दलेरी से, इतनी बेशर्मी से ये बात करते हैं कि पूरे दुनिया के मुआशरे को शर्म आ जाती है कि ये हुक्मरान है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस नीयत के साथ आगे आए हैं कि हम आवाम की खिदमत करेंगे। जब हम खिदमत की बात करते हैं तो हमने आज दुनिया की इकॉनमी जो आईटी के बेस पर आती है, आज दुनिया के बहुत से ममालिक आईटी के जरिए अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप कर रहे हैं। इंडिया जो कि सैकड़ों अरब डॉलर आईटी से कमा रहा है, हमने इंशाल्लाह ये प्रोग्राम लॉन्च किया है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईटी की वर्कशॉप करेंगे और वहाँ नौजवानों को वो ट्रेनिंग देंगे ताकि वो फ्रीलांसर्स के जैसे मुफ्ताह साहब ने कहा था कि हम लोगों के रोजगार हम इस काबिल बना देंगे तो अपने घर बैठे अपना रोजगार हासिल करें और इस मुल्क के की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और अपना और अपने वालिदैन अपने खानदान के लिए बेहतर रोजगार कमाएं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ये कहते हैं कि हम खिदमत की सियासत करेंगे तो उसका अमली सबूत पेश करते हैं कि आपने शहरी अफ्तारी में आपने सस्ती रोटी और सस्ता तंदूर लगाकर ये साबित कर दिया कि हमसे बढ़कर कोई खिदमत नहीं कर सकेगा। और मैं आखिर में बड़ी वाज़ेह बात करता हूँ, अब इस मुल्क में सियासत वो करेगा जो खिदमत करेगा। जो खिदमत नहीं करेगा वो अल्लाह के फजल से अब इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकेगा। हम नजरिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नजरिया पाकिस्तानी बकाए पाकिस्तान है। जब तक हम अपने नजरिए पे कायम रहेंगे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नजरिए पे कायम रहेंगे, हम उसी नजरिए के मुताबिक इस मुल्क में निज़ाम अदल और निज़ाम हुकूमत कायम करेंगे तो ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ के मुल्क तरक्की करेगा। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये करेंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग मेहनत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क की असास को कायम करेंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क में खिदमत और नसीहत की सियासत को कायम करके लोगों की जिंदगी को आसान कर देंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोगों के साथ जिएंगे, लोगों के साथ मरेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।